اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج میں جماعت ہفتم کا نظم حمد، جس کا عنوان ہے اس کو حق ہے پڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بچے، تو سب سے پہلے ہمیں نظم اور حمد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جو نظم جو ہے وہ جو ایک بہر وزن کے ساتھ ہو، جس میں کافی اور ردیف کا خیال رکھا گیا ہو، اور حمد نظم کی ایک قسم ہے، جس طرح نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ یہ ان کی اقسام ہے، تو اسی طرح حمد بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حمد کو، جو کہ نظم کی ایک قسم ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے: حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ حمد کی تعریف ہے۔ تو حمد کے بعد بچے ہم اپنی عنوان اس کو حق کی طرف چلتے ہیں۔ نظم حمد کا عنوان ہے اس کو حق ہے۔ تو یہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی بڑائی کے بارے میں لکھا ہے۔ تو بچے سب سے پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا، آپ لوگ غور سے سنیے، دھیان سے سنیے، بعد میں ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ ہنسائے یا رلائے اس کو حق ہے، ہنسائے یا رلائے اس کو حق ہے، کرے جو جی میں آئے اس کو حق ہے، سبھی اطراف ہے اس کی نظر میں، سبھی اطراف ہے اس کی نظر میں، وہ جس جانب بلائے اس کو حق ہے، چھپائے وہ مجھے پردوں میں یا پھر سر محفل بٹھائے اس کو حق ہے، نوازے جو مجھے ایک ایک نعمت، وہی احساس جتائے اس کو حق ہے، برے رہتے ہیں اس کے سب خزانے، وہ جتنا بھی لٹائے اس کو حق ہے، چھپا لے جس سے چاہے علم اپنا، جسے چاہے بتائے اس کو حق ہے، عرض ہے بات بن جانے سے آکاش، شاعر کہتا ہے عرض ہے بات بن جانے سے آکاش، کسی صورت بنائے اس کو حق ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا حمد اس کو حق ہے نظم تھا۔ ابھی ہم ایک ایک مصرع کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچے؟ تو سب سے پہلا جو ہمارا مصرع ہے: ہنسائے یا رلائے اس کو حق ہے، کھرے جو جی میں آئے اس کو حق ہے۔ کتنا خوب کہا ہے شاعر نے کہ ہنسانے کا مطلب اور رلانے کا مطلب کیا ہے بچے؟ ذرا اس پر نظر ڈالیے کہ ہنسانا، رلانا ایک دوسرے کے متضاد ہے، الٹ ہیں۔ ٹھیک ہے بچے؟ ہنسانا، رلانا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہمیں منہ سے غلط الفاظ نہیں نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچے؟ صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے، شاعر کا مطلب ہے کہ ہنسائے یا رلائے اس کو حق ہے، یہ تو اللہ پاک ذات جو ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو خوشی دے یا غم دے، کسی کو خوشی میں ڈالے یا غم میں، تو اس سے کوئی پوچھنے والا ذات نہیں ہے، وہ کن فیکون ذات ہیں۔ حق کا مطلب ہے بچوں یہاں پر اختیار۔ ادھر میں آپ لوگوں کو اس کی میننگ یہاں لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے بچے؟ تو حق کا مطلب ہے اختیار۔ آگے چلتے ہیں۔ کرے جو جی میں آئے اس کو حق ہے، کرے جو جی میں آئے اس کو حق ہے، وہ با اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو جی میں آئے، جو اللہ کی مرضی میں، جو اللہ کی مرضی ہو، وہ کن فیکون ذات ہیں۔ وہ کسی چیز کے لیے پلاننگ نہیں کرتے، وہ جب چاہے اسی وقت اس کام کو کہتے ہیں کہ ایک کام اس طرح ہو جا، تو بچے وہ فوراً اسی وقت اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو
یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے جو کن فیکون ہے۔ چلو ٹھیک ہے بچے، آگے چلتے ہیں۔ سبھی اطراف میں اس کی نظر میں، وہ جس جانب بلائے اس کو حق ہے۔ اللہ ہر طرف موجود ہے بچے، جہاں پر ہم جاتے تو اللہ وہاں پر موجود ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو اس کا مطلب ہے بچے کہ ہم جدھر بھی جائیں، ہم جو بھی کریں وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ پوچھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، تو یہاں پہ ایک بات اور میں بتا کے چلوں آپ لوگوں کو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے شارک سے بھی قریب ہوں، یعنی اتنا نزدیک ہوں بچے۔ اللہ اتنا سب کچھ جاننے والا، اتنا نزدیک ہے، ہر طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ وہ جس جانب بلائے اس کو حق ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ جس کام میں اللہ کی مرضی نہ ہو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ کس کی مرضی سے بچوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم کریں، اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ چھپائے وہ مجھے پردوں میں یا پھر سر محفل بٹائے اس کو حق ہے۔ چھپائے وہ مجھے پردوں میں، وہ اگر مجھے گمنامی کے اندھیروں میں ڈال دے، یہاں کا مطلب ہے گمنامی کے اندھیروں میں، یا سر محفل بٹائے، یا سب کے سامنے لائے، تو اس کو حق ہے، وہ با اختیار ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اگر زیادہ عزت دے تو وہ با اختیار ہے، الحمدللہ، اگر توڑا دے تو پھر بھی وہ با اختیار ہے۔ ہم کون ہیں اس کے کاموں میں دخل اندازی کرنے والے؟ اس کو تو حق ہے۔ اس کا پھر وہی مطلب ہے جو پہلے میں نے بتایا کہ وہ با اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نوازے جو مجھے ایک ایک نعمت، اس ایک کا مطلب بھی بچوں کنفیوز نہیں ہونا ہے، اس کا بھی مطلب ہے ایک۔ ٹھیک ہے بچوں، وہی احساس جتائے اس کو حق ہے۔ وہ اگر مجھے ایک نعمت دے یا مجھ سے چھین لے یا ہمیں بہت سے انعامات دے تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ توڑے دے تو پھر بھی ایک نعمت دیا ہے، وہ لے لے تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ بہن بھائی دیے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم ٹھیک ہے خفا تو ہم ہوتے ہیں نا، رنج ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ برے رہتے ہیں اس کے سب خزانے، وہ جتنا بھی لٹائے اس کو حق ہے۔ اور یہاں پر شاعر کا مطلب ہے کہ اللہ پاک جتنا بھی دے دے، کسی کو زیادہ توڑا، یہ ہم دیکھتے ہیں کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سب تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بہت کچھ دے دے تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر توڑا دے دے یا واپس لے لے کوئی نعمت تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے کاموں میں؟ نہیں بچے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے صبر و تحمل سے اور دعا کرنے سے۔ چھپا لے جس سے چاہے علم اپنا، جس سے چاہے بتائے اس کو حق ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی اللہ کی مرضی ہے، جتنا ہمیں دے دے، جو دے لے وہ تو اللہ کی ذات ہے، ہم اس سے پوچھنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو بھی چاہے جو بھی کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، وہ کن فیکون ذات ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم اس کے کام میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صرف مدد مانگتے ہیں صبر اور تحمل کے ساتھ، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ عرض ہے بات بن جانے سے آکاش، عرض ہے بات بن جانے سے آکاش، یہاں پر بچوں آکاش کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ تخلص ہے بچوں، یہ شاعر کا تخلص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تو یہ شاعر حضرات اپنے لیے استعمال کرتا ہے اشعار کے آخر میں، جس طرح کا ہم کہتے ہیں علامہ محمد اقبال کا ہے اقبال، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے غالب۔ ٹھیک ہے، کسی صورت بنائے اس کو حق ہے۔ اللہ ہمیں
جس طرح بھی بنائے، یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ معذور ہوتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں وہ چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ کوئی اس کے لیے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا ایک پاؤں نہیں ہے، تو کوئی دے سکتا ہے اس کو؟ نہیں دے سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان پورے جو اوپر ہم نے جو بتایا، جو ایکسپلینیشن کی اس کا مطلب ہے، شاعر آخر میں کہتا ہے کہ بس عرض تو اس بات کی ہے آکاش کہ بس جس طرح اللہ بنائے، جس حال میں اللہ ہمیں رکھے، تو ہمیں صبر کرنی چاہیے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، منہ سے فضول باتیں اور غلط قسم کی باتیں نہیں نکالنا چاہیے بچوں۔ تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ اس کو حق ہے، اللہ کو حق ہے، وہ با اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے، جس وقت چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ وہ کن فیکون ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، لا شریک ذات ہے۔ تو بچوں شاید یہ نظم جو ہے یہ آیا ہوگا سمجھ میں، اور انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم اگلے سبق کو پڑھیں گے۔ یہاں تک یہ کافی ہے، اپنا خیال رکھنا، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔